رب زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، عزیزو، کئی ہفتوں سے بات چل رہی ہے قرآن پاک کے 18ویں پارے کی یہ ابتدائی آیات ہے، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ ان اوصاف کو اختیار کریں گے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. گویا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ان اوصاف کے ان صفات کو اپنی زندگی میں اتارنے سے آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. ان میں سے نماز کے سلسلے میں خشوع و خضوع کا، پھر لغویات سے بچنے کا، اور زکوٰۃ اور قلب کی پاکی وغیرہ کے بارے میں متعدد مجلسوں میں بات ہو چکی ہے. تزکیہ کے بارے میں اور بھی باتیں ہو سکتی تھی، لیکن اب مضمون اور بھی لمبا ہو رہا ہے، اس لیے آگے چلتے ہیں. آگے کی جو آیت ہے، چوتھا وصف، والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھتے ہیں، مگر اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں سے اس پر ان کو کوئی ملامت نہیں، ان کے ساتھ اپنی شرم، اپنی قضاء حاجت میں. لیکن جو اس سے حد تجاوزی کرے، اپنی خواہش کو الگ جگہ پر استعمال کرے، قرآن کہتا ہے فمن ابتغى وراء ذلك، جو ان کے علاوہ راستہ تلاش کرے، یہی حد تجاوزی کرنے والے ہیں، یہی ظلم و ستم کرنے والے ہیں. دیکھیے چوتھا وصف جو بتلایا گیا قرآن پاک کی اندر، کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والے، حفاظت کرنے والے. ان دنیا کے اندر انسان کے جو اخلاقیات ہے، اس میں عفت و پاکدامنی بھی. عفت و پاکدامنی ضروری ہے، لازم ہے ہر آدمی کے اوپر، ہر بشر کے اوپر، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے خود عفیف اور پاک دامن رہے، اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرے. قرآن کی یہ تعلیم ہے. یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. دیکھیے قرآن پاک نے بہت اچھی تعلیم دی ہے. ہر آدمی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک جنسی خواہش رکھی. اس جنسی خواہش کی تسکین، یعنی اس کو استعمال کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کا راستہ بھی قرآن نے بتلایا، حدیث سے بتلایا، عملی طور پر بتلایا. دیکھیے ہر آدمی جو دنیا میں آتا ہے، اس کے اندر یہ چیز ضروری ہے، اور یہ ایسی خواہش اللہ نے رکھی ہے کہ اس کے بغیر آدمی رہ سکتا بھی نہیں.
انبیاء ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، عالم ہو، جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کالا ہو یا گورا ہو، اللہ نے ہر ایک کے اندر یہ جنسی خواہش رکھی ہے، اور اس کی تسکین کا سامان مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، ایک دوسرے کے اندر جاذبیت رکھی ہے۔ اس کے بغیر آدمی پاگل ہو جائے۔ ہر ایک یہ رکھتا ہے، اس کے راستے بتلائے کہ اپنی بیویوں سے یا اپنی باندیوں سے دیکھیے، پہلے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی غلام باندیوں کا طریقہ تھا۔ جب لڑائیاں ہوتی تھی اور دشمنوں کے اوپر جب فتح حاصل کرتے اور ان کے مرد اور عورتوں اگر قید ہو کر آتے تو مردوں کو غلام اور عورتوں کو باندیاں بنائی جاتی تھی، اور ان باندیوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش بھی پوری کرتے تھے، اور اسلام نے بھی اس جنسی خواہش کو پورے کرنے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کوئی محرم نہ ہو دور دور کی، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ بھئی غیروں پہ قبضے کرتے تب بھی ہو سکتا تھا کہ ان کے اعزاء مسلمان ہو گئے ہوں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مومنہ یا اہل کتاب میں سے ہو، مومن یا اہل کتاب یعنی نصرانی یا یہودی، دوسرے مذہب کو ماننے والی یا لادین، اس کے ساتھ جنسی تسکین مسلمان کے لیے چاہے اس کی باندھی ہو جائز نہیں۔ تو ان دو جگہوں کے اوپر اپنی خواہش اسلام نے یہ طریقہ بتایا۔ دیکھیے، آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے نکاح کی جو جنسی تسکین تھی اس کی خلاف ورزی کی ہے، ان کے یہاں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، جیسے کہ نصرانیت کے اندر بھی نصارہ رہبانیت اختیار کرتے تھے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا مافیہا کو چھوڑ کر جنگلوں میں، بیابان میں یا گرجا گھروں میں پڑے رہنے کا، نہ شادی کرنے کی نہ کچھ کرنے کا، کچھ بھی نہیں اللہ کی۔ اور ان کے بڑوں نے یہ بات ان کے دلوں میں بٹھا دی تھی، اگر اس طریقے سے زندگی گزارو گے دنیا مافیہا سے چھوڑ کر تو تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ ایسا کرنے والوں کو، جو مرد ہوتے تھے ان کو راہب کہتے تھے، اور جو عورتیں ہوتی تھی اس کو نن کہتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی مشہور ہے، نن ان کی ہوتی ہے اور اس کی راہبہ اور نن جس کو کہیں گے۔ ہمارے یہاں بھی بعض مذاہب میں یہ باتیں ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اپنے گھر بار کو چھوڑ دو، کچھ معمولی سا کھانا پینا گزار دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، نہ شادی کرو نہ کچھ کرو، اور اللہ کو راضی کرو، موکش کا طریقہ اختیار کر لو۔ آئے دن اخباروں کی سرخیاں ہوتی ہے۔ کل کے اخبار میں یا آج ہی کے اخبار میں تھے کہ ایک جگہ کے اوپر چار گھر کے لوگ سارے کے سارے گھر کو تالا لگا کر موکش کے دروازے، موکش کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسلام نے یہ طریقہ نہیں سکھلایا۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی رہبانیت میں یا عیسائیت میں یہ تھی کہ دنیا کو مافیہا کو چھوڑ کر، ہم اس ملک کے اندر بات نہیں کرتے، یہاں بھی اخباروں میں بہت سی باتیں دن بہ دن ایسی آتی ہے کہ جس سے ان کا غلط ہونا یا راہ راست پر نہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن میں رہبانیت کے بارے میں جو عیسائیوں کا طریقہ تھا اس کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، ان کے مرد گرجا گھروں میں پڑے رہے، عورتیں بھی ایک طرف پڑی رہی، ایسا شروع کیا، اور ان کو یہ کہتے تھے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور جتنا مجاہدہ، یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے، جتنا مجاہدہ کرو گے دنیا سے، دنیا کی جتنی بھی لذتیں ہیں، کھانے پینے کی لذتیں، معمولی سی چیز کھا لو اور گزار دو، اور دنیا کے جو دوسرے طریقے ہیں، بیوی بچوں کے طریقے، شادی کے طریقے، ان کو چھوڑ دو، اور اس کے بعد
تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ شیطان نے ان کے اوپر کیا ہے یہ بات ڈال دی۔ بعد میں شیطان نے یہ کہا کہ جتنا مجاہدہ کرو گے اتنا مجاہدہ کرنے کی بنا پر رب تم سے راضی ہو جائے گا، اور یہ مجاہدہ اسی وقت ہے کہ مرد اور عورت ایک کمرے میں رہے۔ تو عورتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی خواہش برانگیختہ ہوگی، لیکن جتنا صبر کرو گے اور مجاہدہ قلب پر ڈالو گے اتنا کیا رب راضی ہو جائے گا۔ پھر شیطان نے یہ ان کی تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہنا ویسے نہیں، ان کے اندر یہ بات نہ ڈالی کہ بھائی اور بھی مجاہدہ یہی ہے کہ ایک کمرے میں نہیں بلکہ ایک بستر پر رہو تب مجاہدہ زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد جو خرابیاں ہوئی آج بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اسلام نے رہبانیت نہیں سکھلائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ حقیقی مجاہدہ یہ ہے کہ ان لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزوجک علیک حقا، کہ تیرے نفس کا بھی تمہارا پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ نبی کہتے ہیں فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کے حق کو پہنچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کر کے بتلائی، انبیاء علیہ السلام نے بھی شادیاں کی ہیں۔ شادی کرنا یہ نبی کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ 4 من سنن المرسلین، 4 چیزیں انبیاء کی جو سنت ہیں ان میں سے یہ نکاح بھی، عطر لگانا، ایک خوشبو، یہ بھی مسواک، اور ایک چوتھی چیز، یہ 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہے، تو یہ بھی نبی کی سنت ہے کہ شادی کرنا۔ اور دیکھیے شادی کرنے کے لیے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ شادی کرنے کے لیے سارے انتظامات کرنا ضروری نہیں ہے۔ آج ہم نے، ہماری امت نے، ہمارے معاشرے نے نکاح کو بہت مہنگا کر دیا ہے، بہت مہنگا کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، کہ سب سے بڑا نکاح برکت والا وہ ہے جو سب سے کم تر خرچ والا۔ دیکھیے نکاح کے لیے عیسائیوں میں تو طریقہ کیا تھا، اسلام نے کتنا آسان کر دیا ہے وہ بتلا دوں۔ ہمارے یہاں دوسرے مذہبوں میں بھی دیکھیں گے، آپ سنیں گے کہ کتنا مشکل ہے، اور اسلام نے نکاح کتنا آسان کیا وہ طریقہ بھی بتلاتا ہوں، ان آیات کریمہ کی ذیل میں ہی بتلاتا ہوں۔ عیسائیوں میں پہلے زمانے میں طریقہ تھا، آج بھی ہے کہ ان کے گرجا گھر میں جائیے، پادری سے اجازت لیجئے، اس کو جو فیس ہوتی ہے فیس ادا کرو، اور اس کے بعد وہ کیا ہے، اس کے بعد ایک وقت دے گا، اس وقت کا التزام اور پابندی کر کے اس کے پاس جاؤ تو وہ نکاح کرائے گا۔ آج ہمارے یہاں بھی دوسرے بعض مذاہب میں ایسا ہے کہ اگر نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے وہ چوگڑیاں نکالتے ہیں، جو جوتش کو بتاتے ہیں، اس کی فیس ادا کرتے ہیں کہ کون سے وقت میں، اگر کہا کہ 12:39 اور 39 سیکنڈ پر تمہارا نکاح کیا برکت والا ہوگا تو وہ اسی وقت اس کا التزام کریں گے۔ اسلام نے نہ وقت کی پابندی کی ہے، نہ مسجد کی جگہ کی پابندی کی ہے، نہ کیا ہے مولوی کی بھی پابندی نہیں کی کہ مولوی صاحب نکاح پڑھائیں گے تب ہوگا۔ نکاح کو اسلام نے بہت آسان کر دیا ہے، کتنا آسان میں کہوں، اتنا آسان، اس کے لیے نکاح کا خطبہ پڑھنا بھی ضروری نہیں، اتنا آسان ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت ہیں جن کو آپس میں نکاح کرنا ہے اور 2 گواہ موجود ہیں۔ مرد اگر یہ کہہ دیں کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، اور عورت کہہ دے کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں قبول کر لیا، اتنے عوض کے بدلے میں دونوں نے کہہ دیا اور وہ 2 گواہ بن گئے، نکاح ہو گیا، کچھ بھی شرط نہیں، یہ نکاح ہے اسلام۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت آسان ہے۔ نکاح پڑھنے کے لیے مسجد ضروری نہیں، نکاح پڑھنے کے لیے بڑا ہال کرنا ضروری نہیں، 1000 آدمی کے کھانے پینے کا نظام کرنا ضروری نہیں، اتنا دلہن کو جہیز دینا یہ ضروری نہیں، لڑکے والے کو اتنے آدمی کا ولیمہ کرنا یہ ضروری نہیں۔ نکاح اتنا آسان اسلام نے کر دیا کہ بس اس طرح بھی نکاح کرو، کیا بات ہے؟
ایک صحابی ایک نکاح کا پیغام لے کر جاتے ہیں ایک عورت کے پاس کہ فلاں صاحب نے تمہیں نکاح کا پیغام دیا ہے. تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے تو وہ پسند نہیں، تم پسند ہو، اگر آپ چاہتے ہو تو میرے کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. گئے تھے دوسرے کا پیغام لے کر اور نکاح پڑھ کر نکلے ہیں اس کے. یہ اسلام کا طریقہ ہے. ان اعظم النکاح برکتن ایسر مونتن، اس کے لیے بڑوں کو بلانا بھی ضروری نہیں، کسی چیز بھی ضروری نہیں. میں ایک واقعہ بتلاتا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے. عشرہ مبشرہ کن کو کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ وہ 10 حضرات ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ میں، ورنہ اور بھی صحابہ ہیں جن کو جنت کی بشارت دی تھی، لیکن یہ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی. ان میں خلفائے اربعہ بھی ہیں، 4 خلیفہ، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، اور ایک عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے، اور بھی 5 دوسرے صحابہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی بھائی چارگی قائم کی تھی، مواخات. ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کہتے تم بھائی ہو. چونکہ صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے تھے اپنے گھر بار، اور اگر بیوی بھی مسلمان نہیں تو اس کو بھی چھوڑ کر گئے تھے مدینہ منورہ. کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر تھا، نہ بار تھا، نہ پیسہ تھا، نہ کھانا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. نبی نے آپس میں بھائی چارگی قائم کی. انصار مدینہ بڑے بھائی، ان کے ایک انصاری اور ایک کیا ہے، ایک مہاجر، ان کے درمیان کہ تم ان کا خیال رکھنا، تم ان کا خیال رکھنا. قربان جائیے ان انصاری صحابہ کے اوپر، انصار مدینہ کے اوپر انہوں نے ایسی بھائی چارگی نبھائی کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھائی چارگی قائم ہوئی. سعد ابن ربیع ایک صحابی تھے، ان کے ساتھ ان کی 2 بیویاں، ان کی بیوی نہیں تھی. حضرت سعد ان کا خیال رکھتے تھے. ایک دن کہتے ہیں حضرت سعد کہ ارے بھائی عبد الرحمن، میری 2 بیویاں ہیں، ان بیوی میں ان 2 میں سے جو تجھے پسند ہے وہ تو کہہ دے، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے تو اس کے ساتھ نکاح کر لینا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ان کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ مجھے بازار کا راستہ بتائیے. بخاری شریف کی روایت ہے. بازار میں گئے، پنیر اور کیا گھی خریدا اور بیچنے لگے. پھر اس میں ان کیا روزانہ بازار میں جاتے، بیچتے، خریدتے، بیچتے، خریدتے، بہت زیادہ پیسہ ہوا. اور اتنا پیسہ ہوا حضرت عبد الرحمن کے بعد میں تو مالدار صحابہ میں شمار ہونے لگا. ان کا ایک اونٹ مدینے میں ہوتا، دوسرا اونٹ مصر میں ہوتا، یعنی اتنا سامان ان کا ہوتا تھا. اتنے بڑے مالدار تھے صحابہ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف. ان کے بارے میں جو میں بات کہنا چاہتا تھا، یہ بات پوری ہو گئی. یہاں میں تو نکاح کے سلسلے میں جو بات کر رہی ہوں اس کے اوپر ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فما لبث ان جاء عبد الرحمن علیہ اثر صفرۃ. کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئے اور ان کے کپڑوں کے اوپر زعفران کا نشان تھا. زعفران ایک رنگ آتا ہے اور دیکھیے رنگ کی خوشبو، یہ بھی ایک خوشبو کہلاتی ہے، لیکن جو رنگ والی خوشبو ہوتی ہے وہ عورتوں کے لیے ہوتی ہے، مردوں کے لیے تو صرف خوشبو جو اڑ جاتی ہے وہ ہوتی ہے، جیسے گلاب وغیرہ. تو حضرت عبد الرحمن کے کپڑے کے اوپر زردی کا اثر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت. ارے عبد الرحمن تم نے نکاح کر لیا کیا؟ اس لیے کہ یہ تو عورتیں لگا کر آتی ہے، اور عورت سے جب ملاقات ہوتی ہے تو عامةً ہمارے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب شب اول یا ابتدائی دن ہوتے ہیں تو جو دلہا ہوتا ہے چاہے نہ چاہے لیکن کچھ نہ کچھ نشان لے کر ہی گھومتا ہے وہ ساتھ میں. اس کے کپڑے پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہی ہیں.
تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر یہ اثر تھا کہ آپ نے نکاح کر لیا؟ کہا کہ میں نے نکاح کر لیا۔ کس سے کیا؟ کہا کہ ایک انصاری عورت سے کیا۔ کتنی مہر؟ تو کہا کہ کھجور کی ایک گٹھلی مہر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کیجیے اگرچہ ایک بکری کا۔ یہاں بات پوری۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں نکاح کتنا آسان تھا دور نبوی میں، وہ یہ کہ دیکھیے نبی موجود ہے جو آپ پوری امت کا رہبر اور ہادی عالم ہے، اور اتنی بابرکت ذات موجود ہے مدینے میں، اس کے باوجود بھی نبی کو علم نہیں ہے کہ نکاح ہو گیا عبد الرحمان کا۔ نکاح شریعت نے اتنا آسان کر دیا۔ ہم نے اپنے یہاں جو نکاح کیا ہے بہت مہنگا کر دیا ہے، بہت مشکل کر دیا ہے، اور مشکل کرنے کی بنا پر کیا ہو رہا ہے، آج ہمارے نکاح نہیں ہو رہے۔ گھر میں بچے اور بچیاں، بعض بچوں کے بارے میں ہم کبھی سوچتے ہیں یا پوچھتے ہیں تو انداز ہوتا ہے کہ وہ 30 سال کے ہو گئے، 29 سال کے ہو گئے۔ ارے تمہارے بچے اگر بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کرا دیجیے۔ ایک اور صحابی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا حل نکحت یا جابر، ارے جابر تمہارا نکاح بھی ہو گیا؟ فرمایا کہ جی ہاں۔ قلت نعم، کہا میں جی ہاں میرا نکاح ہو گیا۔ پوچھا کس سے نکاح کیا؟ ماذا، کس سے نکاح کیا؟ باقیرہ عورت سے یا طیبہ عورت سے؟ یعنی باقیرہ یعنی کنواری عورت سے کیا ہے یا ایسی عورت جس کی ایک مرتبہ نکاح ہو چکا تھا اس سے تم نے نکاح کیا؟ کس سے کیا؟ قلت لا بل طیبہ، کہا کہ نہیں میں نے تو ایک طیبہ عورت سے نکاح کیا۔ طیبہ کہتے ہیں کہ جس کا پہلے نکاح ہو گیا تھا، کچھ عمر والی تجربہ کار عورت تھی، اس سے نکاح کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُ، ارے تم نوجوان کنواری عورت سے نکاح کرتے تاکہ وہ تمہارے ساتھ ذرا نئی فنکاری اختیار کرتی، اچھے طریقے سے پیش آتی۔ باقیرہ عورت ہوتی ہے تو اس کے الگ ہی مزے ہوتے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کو ابھارا۔ حضرت جابر نے جو جملہ کہا ہے وہ یاد رکھنے جیسا ہے۔ حضرت جابر چونکہ ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے اور 9 چھوٹی چھوٹی بہنیں چھوڑ کر گئے تھے، یہ اکیلے بھائی تھے اور 9 چھوٹی چھوٹی ان کی بہنیں تھیں، ان سب کی ان کے اوپر ذمہ داری تھی۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ ان ابی قتل یوم احد وترک 9 بنات کن لی 9 اخوات فکرہت ان اجمع الیہن جاریۃ خرقاء مثلہن، تو میرے دل نے یہ چاہا کہ میں ایک ایسی ناتجربہ کار عورت، ایسی عورت جو ایک دم باولی قسم کی ہو میں گھر میں لاؤں، اور میری 9 بہنیں ہیں ان کی بھی کوئی دیکھ بھال نہ ہو۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اس میں بھی ہے وَلَكِنِ امْرَأَةٌ تَمْسِكُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، میں ایسی عورت نکاح میں لانا چاہتی تھی جو اس کی دیکھ بھال کرے، جو ان کے کنگھیاں کرے، ان کے کپڑے بدلوائے، ایسی عورت کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں ایسی عورت لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل تم نے بہت اچھا کیا، ان کے لیے دعائیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے یہاں بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی آخر الزمان مدینہ منورہ میں موجود ہے، سن 3-4 کے بعد کا واقعہ ہے، سن 3 کا واقعہ غزوے کا ہے، اس کے بعد کا واقعہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ آپ کو علم نہیں کہ میری بیٹی حضرت جابر کا نکاح ہوا ہے۔ نکاح اتنا آسان تھا، نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ جس کی بنا پر کیا ہے آج لوگ پریشان ہیں۔ اور دیکھیے آدمی جو میں یہ کہنا چاہتا تھا والذین هم لفروجهم حافظون، اور دیکھیے نکاح کے اندر جب جوڑا مل جائے تو نکاح کر لینا چاہیے۔ ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس نکاح کا پیغام ایسے لوگوں کا آوے کہ جن کے دین اور ان کے اخلاق پر تم راضی ہو تو اپنے بچوں کے نکاح کو کرا دو۔
اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا تفعلوه تکن فی الارض فساد وفتنة عریض تکن فی الارض فساد وفتنة عریض او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اگر ایسا نہیں کرو گے تو روئے زمین کے اوپر بڑے بڑے فتنے اور فساد پھیلیں گے. آج دیکھیے آج ہم اپنی بالغ لڑکیوں کے نکاح کرنے کی کوئی فکر نہیں کرتے یا ان کا نکاح سماج اور معاشرے ہمارا ایسا بن گیا ہے کہ اتنا ہونا چاہیے، اتنے زیور دینے چاہیے، یا اتنا نکاح یا اتنے آدمیوں کے کھانا ہمیں کھلانا پڑے گا، اس کو اتنا دینا پڑے گا، یا لڑکا ہے تو اتنے آدمیوں کا ولیمہ اور ہال ہونا چاہیے تب نکاح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اس طریقے کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کی بنا پر نکاح کیا ہمارا مشکل ہوتا جا رہا ہے. نکاح کے لیے تو میں پہلے دوبارہ کہتا ہوں اتنا ہی شرط ہے، مسجد کا بھی ہونا شرط نہیں، مولوی کا ہونا بھی شرط نہیں، کسی کا بھی ہونا شرط نہیں. اگر ایک نوجوان مرد اور ایک نوجوان عورت ہے، ہوش حواس کے ٹھکانے اور دو گواہ موجود ہیں اور آمنے سامنے اگر یہ کہہ دے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا اور سامنے والا کہہ دے یا سامنے والی کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، نکاح ہو جائے گا. صرف دو گواہ کی ضرورت ہے، وکیل کی بھی ضرورت نہیں. وکیل تو اس لیے ہوتا ہے کہ لڑکی اس مجلس میں حاضر نہیں ہوتی، اس لیے وکیل ہوتا ہے. تو عزیزو دوستو، نکاح کو ہم آسان بنائیں. قرآن جو میں نے آپ کے پاس جو آیات چل رہی ہے جس کے اندر حق تعالی شان یہ چوتھا وصف ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، فلاحیاب ہوں گے. سورہ مومنون یا 18 پارے کی جو ابتدائی آیات ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں. مگر وہ اپنی ضروریات کو، تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہر آدمی کے اندر ایک نکاح کی جنسی تسکین کا سامان رکھا ہے. اس کو وہ شادی کرے گا اسی جگہ کے اوپر اس کا سکون ہوگا. ہر آدمی کے اندر ایک خواہش، جنسی خواہش رکھی ہے، وہ خواہش اسی وقت پوری ہوگی جبکہ وہ ایسی جگہ. لیکن بھائی نکاح کرنے کی شرائط ہے، ایسی عورتوں سے نکاح کریں جو عورتیں کیا ہیں ذرا اچھے خاندان کی. بعض مرتبہ ایسے خاندان کی عورت، جیسے بعض مرتبہ ہم لوگ حسن صورت عارضی ہوتی ہے، حسن سیرت مستقل ہوتی ہے. اس لیے بھائی حسن سیرت کے بجائے حسن صورت کا خاص خیال رکھیں. ایک روایت میرے پاس ابھی میرے سامنے ایک روایت گزری تھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ایاکم وخزرۃ التمیم قلنا یا رسول اللہ وما خزرۃ التمن قال المرأة الحسنة فی المنبت السوء. نبی کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو نبی کی تعلیم، نبی کی نظر کہاں تھی کہ تم بچو ایسی سبزی سے جو سبزی کوڑا کرکٹ اکیڑے میں اٹھی ہوئی ہے، تم ایسی سبزی سے بچو. نبی یہ کہہ رہے ہیں. پوچھا کہ ایسی سبزی سے کیا مراد ہے؟ قلنا یا رسول اللہ وما خزرۃ التمن، اس سے کیا مراد؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت ہی خوبصورت عورت ہے لیکن برے خاندان میں پلی ہوئی ہے، کوڑا کرکٹ میں پلی ہوئی ہے، ایسی عورت سے بچو. آج کل ہمارے نوجوان خوبصورتی کے اوپر جا رہے ہیں، اس کے اندر کہاں سے لا رہے ہیں کچھ معلوم نہیں. ان کو معلوم نہیں کہ کون ہے. ارے عزیزو دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو اور فقہا نے، علماء نے جو راستے بتلائے ہیں اپنے اپنا کفو کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسے خاندان کے اندر کیا نہ اپنی لڑکیوں کو بھی ہو، اپنے کیا لڑکوں کو شادی کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ کچھ باتیں تھیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں ہیں اور دوسری جو اس آیات کے سلسلے میں تھی وہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.